الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نساء کا 11واں اور 12واں رکوع کی تلاوت کریں گے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو؟ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں بعض یخشون الناس کا خشیت اللہ، لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب مکے میں تو حکم یہ تھا کہ جوابی کارروائی تو کیا آپ مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر حضرت خباب سے کہہ رہے کپڑے اتارو تو اتار دو، کپڑے لیٹو کوئلے پر تو لیٹ جاؤ، وہاں تو یعنی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب اجازت مل گئی، کہتے تھے ہمیں اجازت مل جائے تو ہم تو لڑیں گے، جب اجازت مل گئی تو پھر ڈرنے لگے۔ اہل ایمان نہیں، یہ ان کا ذکر ہے جو ان میں مسلمانوں میں شامل تھے، منافق۔ وقالوا ربنا، اور بولے، لما کتبت علینا القتال، رب ہمارے تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ پہلے تمنا کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، یہ منافقوں کی بات ہے، لیکن منافقوں کو بھی ایمان والے کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے، کیونکہ منافق تو یہ ہوتا ہے جو بظاہر ایمان کا دعوے دار ہو۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ اجل قریب، قل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو دنیا تو بہت تھوڑی دیر کا سامان ہے، بہت تھوڑی دیر کا سودا ہے، آنکھ مچتے ہی فجر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور رہی بات آخرت کی، آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، اللہ رسول کے فرما برداروں کے لیے ہے آخرت۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر تاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ ڈورے کا جو آگے ذرا سارا نکا سا ٹوٹنے میں، اس کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تم سے وہیں پر آن کر ملاقات کر لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو چاہے کتنے ہی مضبوط سے مضبوط قلعوں میں داخل کر لو، وہیں پر آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں حضور کی طرف سے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ منافق۔ جب بھلائی پہنچتی ہے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، جب برائی پہنچتی ہے کہتے ہیں حضور کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے گا، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، سب اللہ کی طرف سے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اہل ایمان ہے مسلمانوں، اللہ کے اس فرمان پر غور کرو، توجہ سے سنو، دھیان کرو کہ تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے، جو اچھائی پہنچتی ہے، جو تو نیکی کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ تو جتنے بھی تو اچھے کام کرتا ہے، جتنی نیکیاں کرتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو جو تو نیکیاں کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے، جو تو غلطیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔
تیری اپنی خواہش کی طرف سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس فرمان خدا پر غور کریے، آپ سب کے رسول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے رسول ہوں، وہ تو تمام کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ، اس کی شہادت، یہ گواہی اللہ کی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے تم میں سے رسول کی اطاعت کی ہے، رسول کا حکم مانا ہے، اس نے تو اللہ کا حکم مانا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہیں بھیجا۔ جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے، اے نبی تمہارا ذمہ داری یہ ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچا دو۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، اطاعت کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف تقولو، رات کو منصوبے گاڑتے ہیں۔ یہاں محفل محمد میں بیٹھے ہیں، سب بات و عہد و پیمان کر کے گئے ہیں، یہ منافق رات کو ان کے خلاف منصوبے گاڑتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ فاعرض عنہم، تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کر لو۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ اللہ پہ کرو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کے لیے، تمہارے کام بنانے کے لیے، تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل سے بنا لی ہے کہ پہلے صفحے پر ہم کیا لکھ کے آئے بھول جاتا۔ کوئی آدمی اگر لکھے اتنی موٹی کتاب بھول جائے گا میں نے صفحہ نمبر 10 پہ کیا لکھا ہے، 20 پہ کیا لکھا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے منون بالکل حق اور سچ ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے تو اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں۔ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے جو یہ بعد میں کاوشیں کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمت، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، بس تم میں تھوڑے سے ہی بچتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اس نے تمہیں اس شیطان مردود دشمن سے بچا دیا۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، یعنی تم تو اہل ایمان کو اکساتے رہو، آمادہ کرتے رہو، باقی تمہارے لیے اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے اللہ کافروں کی سختی روک دے گا۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے، اس کا عذاب شدید ترین ہے، بڑا کر رہا ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا دے، کہہ دو آمین۔
اللہم اجرنا من النار من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا، اچھی بات کی، سچی بات کی، نیک بات کی سفارش کرے گا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ یعنی ایک سچا آدمی ہے، کسی بات میں پکڑا گیا ہے، آپ اس کی شفاعت کر رہے ہیں، اس کی سفارش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا، آدمی تو غلط ہے، آدمی تو چور ہے، اس کی شفاعت کرنے گیا ہے، اس کی سفارش کرنے گیا تو اس کے گناہ میں وہ شامل ہو جائے گا، تو اس کے لیے اس میں سے لہو کفل منہا، اس کا حصہ ہے، وہ اس میں ساجی ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا رُدُّوہا، جب تمہیں کوئی کسی الفاظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ جواب میں کہہ دیا کرو، اس سے اچھے۔ اگر تمہیں کسی نے سلام کیا السلام علیکم، تو تم جواب میں کہہ دیا کرو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اور اگر کرنے والے نے پہلے ہی تمہیں سلام کیا السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو تم جواب میں کہہ دیا کرو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کرنے والے نے تمہیں پہلے یہ کر لیا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بس جواب میں اتنا ہی کہو گے، اس سے آگے بڑھا نہیں سکتے۔ یہ وہ دعا ہے کہ 24 گھنٹے اگر آدمی دعا دیتا رہے تو اس سے کم ہی رہے گی۔ اور آج سلام کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں میں 80% ایسے مسلمان ہیں جن سے سلام صحیح کرنا نہیں آتا، ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتے ہیں اور بد دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں، مصیبت پریشانی میں بھی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، سلام بھی صحیح کرنا نہیں آتا، لیکن جد و جہد کرتا ہے، دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتا پھرتا ہے، سلام صحیح کرنا نہیں آتا۔ تو فرمایا جب تم کوئی کسی الفاظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ جواب میں کہا کرو، یا کم سے کم وہی کہہ دو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، تو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع کر لے گا، اکٹھا کر لے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اللہ سے زیادہ کون سچا، اللہ سچا، اللہ کے رسول سچے، اللہ کے نبی پیغمبر سچے، اللہ کی کتابیں سچی، اللہ کا کلام سچا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، انہیں اوندھا دیا۔ تُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو ان کے کوتکوں کے سبب، ان کے کارناموں کے سبب، ان کے عملوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھائیں جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو لوگوں سنو، اللہ جسے گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی ہدایت دینے والا مل ہی نہیں سکتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا مِنْهُمْ اولیاء دوست مت بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑ دیں۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور جہاں پاؤ ان کا قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور میں کسی کو بھی اپنا دوست نہ ٹھہراؤ، اپنا مددگار مت سمجھو، نہ انہیں اپنا دوست بناؤ نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں کہ تم میں اور ان میں میثاق أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، معاہدہ ہے یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہیں رہی، کمزور ہو گئے، أَن يُقَاتِلُكُمْ يُقَاتِلُوا، کہ تم سے لڑیں یا اپنی قومہم قوم سے لڑیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دے دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیغام دے فیصلہ کرنا چاہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی، اگر وہ صلح کا پیغام دیں فیصلہ کرنا چاہیں تو کر لو، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اب کچھ اور تم میں ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، وہ کہتے تھے حضور نہ تو ہم آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑ سکتے، نہ اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ سے لڑیں، دونوں طرف سے امن چاہتے ہیں، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں بھی پکڑو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جہاں پاؤ قتل کرو، یہ وہ ہیں جو عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلم کھلا اختیار دیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔